کمال ہے ویسے، جبکہ آپ کا جسم ایک وقت میں محض 500 ملی گرام کیلشیم جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ باقی کیلشیم کہاں جائے گا؟ میں ان پروڈکٹس کے کچھ خاص حصوں کو بلر کر کے دکھا رہا ہوں۔ میرا مقصد کسی کمپنی کے متعلق بات کرنا نہیں ہے۔ جی ہاں، فارمیسیز پر، میڈیکل سٹورز پر ایسے بہت سارے پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ ڈاکٹر حضرات ان کو دھڑ دھڑ پرسکرائب کرتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی بلا روک ٹوک مینوفیکچرنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک پروڈکٹس کی ایگزامپل لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا ایسا مضر ہے یا ان کی کمبینیشن میں کیا ایسا مسئلہ ہے جو کہ انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس ڈسکشن میں بہت بڑے بڑے برانڈ زد میں آئیں گے اور آپ ضرور حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں مارکیٹ یا میڈیکل سٹورز پر ملنے والے چند اہم کیلشیم سپلیمنٹس اور سالٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ اس لحاظ سے بہت ہی خطرناک ہیں کہ یہ نہ صرف آپ کے گردوں میں پتھری پیدا کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے دل کی طرف جو جانے والی شریان ہیں ان کو بھی بلاک کر سکتے ہیں۔ ان سپلیمنٹس میں بھر بھر کے اتنا کیلشیم ڈالا گیا ہے کہ یہ خون کی نالیوں میں جا کے جم سکتا ہے، گردوں میں جا کے پتھری بنا سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، اینڈ آئی ایم سیریس اباؤٹ اٹ۔ پہلی بات کہ کیلشیم اگر زیادہ استعمال کر لیا جائے مثلا کسی سپلیمنٹ کی فارم میں تو یہ جسم میں اکٹھا ہو سکتا ہے، یہ آپ نے ضرور اس بات پہ غور کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز جان لیں کہ گردے کی یہ پتھری جب پیشاب میں نکلتی ہے تو وہ زیادہ تر کیلشیم آکزیلیٹ پر مشتمل ہوتی ہے، دیگر پتھریوں میں کیلشیم فاسفیٹ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پیشاب میں نکلنے والی پتھریوں میں کیلشیم کاربونیٹ کی پتھری بھی شامل ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آکزیلیٹ کہاں سے آ گیا؟ چلو کیلشیم تو ہم نے کیلشیم سپلیمنٹ کی شکل میں لیا، یہ آکزیلیٹ کہاں سے نکلا ہے بیچ میں، یہ دونوں کیسے اکٹھے ہو گئے؟ تو اہم سوال ہے کہ یہ آکزیلیٹ آخر کہاں سے آ گیا جس نے کیلشیم کے ساتھ مل کر ایک پتھر بنایا؟ تو یہ آکزیلیٹ ہم مختلف خوراکوں کے ذریعے نارملی لے رہے ہوتے ہیں، مثلا پالک، آلو، سنترا، انگور، چائے، چاکلیٹ، نٹس، یہ سب روزمرہ کی خوراکیں ہو سکتی ہیں اور ان کے اندر آکزیلیٹ شامل ہوتے ہیں۔ ہاں ایک اور چیز بھول گیا، ٹماٹر، اس کے اندر بھی آکزیلیٹ ہوتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی خوراکیں، تو اگر آپ ان کے ساتھ کیلشیم سپلیمنٹس ملا دیتے ہیں، آپ ان دنوں میں کیلشیم سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو یہ جا کے ان خوراکوں کے اندر موجود آکزیلیٹ کے ساتھ مل کے کمپلیکس بناتا ہے، سالٹ بناتا ہے، اور وہ گردے کے اندر جا کے پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ پتھر کرسٹلز کی شکل میں بنتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ وٹامن ڈی کے ساتھ کیلشیم کیوں ریکمینڈ نہیں کرتے؟ اکثر لوگ اس بات پہ حیران ہیں، اور اکثر لوگ اس بات پہ بہت زیادہ حیران ہیں کہ باقی ڈاکٹر تو کیلشیم دھڑا دھڑ لکھتے ہیں اور یہ صاحب ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کے ساتھ کیلشیم نہ لیں اور وٹامن ڈی کو وٹامن K2 کے ساتھ لیں، تو پتہ نہیں یہ چکر کیا چل رہا ہے۔ اس کی پوری ایکسپلینیشن میں پچھلی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، میں ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، ایسی ساری ویڈیوز کے، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، آپ کو ان ساری باتوں کے جواب مل جائیں گے۔ نئی سائنسی تحقیق کے مطابق تو اب آپ نے بالکل کیلشیم سپلیمنٹ لینے ہی نہیں ہے، آپ نے صرف وٹامن ڈی لینا ہے، یا آئیڈیلی وٹامن ڈی کو وٹامن K2 کے ساتھ لینا ہے۔ اور جب میں وٹامن ڈی کی بات کرتا ہوں، وٹامن D3 کی بات کر رہا ہوتا ہوں، تو وٹامن D3 پلس وٹامن K2 یہ کمبینیشن بیسٹ ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو صرف وٹامن D3 لیں، کبھی بھی وٹامن D3 کو کیلشیم کے ساتھ ملا کے نہ لیں۔ بہت اہم انکشافات آج میں کرنے والا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے بس۔ کیلشیم کی بات دوبارہ کرتے ہیں۔ کیلشیم آپ ڈائٹ سے بھرپور طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی کمی شاذ و نادر ہی ہمارے جسم میں ہوتی ہے۔ دراصل اس کیلشیم کو ہڈیوں اور دانتوں میں پہنچانا مقصود ہے، یہیں پہ آپ کو یہ چاہیے، اور کیلشیم ٹرانسپورٹ کا یہ عمل اس وقت تک نہیں ہو پاتا جب تک وٹامن ڈی جسم میں خاطر خواہ مقدار میں موجود نہ ہو۔ اب ہم سب لوگوں کے جسم میں وٹامن ڈی کی تو کمی ہے، تو آپ نے جسم کو وٹامن ڈی پہنچانا ہے تاکہ جسم کے اندر جو خون کے اندر جو موجود کیلشیم ہے اس کو وہ اپنی مخصوص جگہوں پر پہنچاتا رہے، ٹرانسپورٹ کرتا رہے۔ وٹامن ڈی کی کمی زیادہ کامن ہے، کیلشیم کی کمی زیادہ کامن نہیں ہے۔ اس چیز پہ غور کریں، اس چیز کو سمجھیں۔ تو اب اس ویڈیو کے آخری اور انتہائی اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے اندر میں ان مشہور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے پروڈکٹس کا ذکر کروں گا جس کے اندر انہوں نے اٹھا کے کیلشیم ڈمپ کر دیے، اور یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ کیلشیم کے مختلف قسم کے سالٹس آپ کو مختلف پروڈکٹس میں نظر آتے ہیں۔ آج آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے کیلشیم سالٹس نسبتاً زیادہ خطرناک ہیں۔
میں ان پروڈکٹس کے کچھ خاص حصوں کو بلر کر کے دکھا رہا ہوں. میرا مقصد کسی کمپنی کے متعلق بات کرنا نہیں ہے. میں جسٹ آپ کو یہ سچویشن ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں, اور جب آپ ان پروڈکٹس کو نہیں لیں گے تو یہ کمپنیاں مجبور ہو جائیں گی کہ یہ اپنے پروڈکٹس کو موڈیفائی کریں, ان فارمولاز کو موڈیفائی کریں, ان کمبینیشنز کو چینج کریں. میرا مقصد صرف اصلاح ہے, کنزیومرز کی اصلاح. وہ لوگ جو ان پروڈکٹس کو خریدتے ہیں اور ان کمپنیز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو یہ پروڈکٹس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, فارمولیشنز بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ وہ خطرناک کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور ان کمپاؤنڈس کی سائنس کے بارے میں اب چونکہ بہت زیادہ معلومات سامنے آ گئی ہیں, تو وہ اب اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں اور ان پروڈکٹس کو چینج کریں, ان کی کمپوزیشن کو چینج کریں. ڈاکٹرز بھی ہوش کے ناخن لیں اور اپنی پرسکرائبنگ کمبینیشنز کو امپروو کریں اور پیشنٹس کو ایسے برانڈز نہ تجویز کیا کریں. یہ میرا آپ کے لیے ایک ہمبل سا مشورہ ہے. اس کے اندر 600 ملی گرام کیلشیم ڈال دیا گیا. یاد رہے کہ جدید سائنس صرف وٹامن ڈی کو بھی کافی سمجھتی ہے, کیلشیم کی ضرورت نہیں ہے. وہ روزمرہ غذاؤں میں آپ کو ویسے بھی مل رہی ہوتی جیسے پہلے ذکر ہوا. آپ کا جسم ایک وقت میں محض 500 ملی گرام کیلشیم جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ باقی کیلشیم کہاں جائے گا؟ یہ ظاہر ہے آپ کی شریانوں میں اکٹھا ہوگا, گردوں میں اکٹھا ہوگا اور تباہی مچائے گا. آگے بڑھیں. یہاں ڈبل ظلم کیا گیا. آپ کو یہاں 500 ملی گرام کیلشیم کے ساتھ ساتھ زنک بھی نظر آ رہا ہے, جبکہ کیلشیم کے ساتھ کبھی بھی زنک ملا کر نہیں دیا جاتا, کیونکہ جب یہ کمبینیشن میں دیتے ہیں تو کیلشیم زنک کی جو ایبزارپشن ہوتی ہے, اس کے جذب ہونے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کو کم کر دیتا ہے, تو زنک کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے اور سائنس سے ناواقفیت کی علامت ہے. اکثر پروڈکٹس میں بہت سارے وٹامنز اور بہت سارے منرلز اکٹھے ڈمپ کر دیے جاتے ہیں, ایک پروڈکٹ میں یکجا کر دیے جاتے ہیں. ایسا کرنے سے سپلیمنٹ کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, لوگوں کی جیب پر بھی ناجائز بوجھ بڑھتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اگلا برانڈ دیکھتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بنایا گیا ہے, گمیز ہیں. اس میں 250 ملی گرام کیلشیم فاسفیٹ موجود ہے. یاد رہے کیلشیم فاسفیٹ کیلشیم کاربونیٹ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک سالٹ ہے. کچھ پروڈکٹس ہیں جن کے اندر کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے, کچھ میں کیلشیم فاسفیٹ ہوتا ہے. جو کیلشیم فاسفیٹ ہوتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ گردوں میں زیادہ جم سکتا ہے. تو اس سے بچے کے گردے ظاہر متاثر ہوں گے. تو بچوں کے برانڈ میں کیلشیم فاسفیٹ ڈالنا یہ ایک اور بہت بڑا سنگین قسم کا بلنڈر ہے. یہ بچوں کی چویبل ٹیبلٹس ہیں, اس کے اندر بھی 250 ملی گرام کیلشیم ہے. یہ لیں جی بلاک بسٹر کمپنی, اس کے پروڈکٹ میں 670 ملی گرام کیلشیم کاربونیٹ موجود ہے. ان کو مشورہ یہ ہے کہ اس کمپوزیشن سے صرف کیلشیم نکال لیں, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کمپوزیشن میں, یہ ایک اچھا برانڈ بن جائے گا. ساتھ ہی ان کمپنیوں کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ اپنے لیے کوئی ایک کنسلٹنٹ یا سائنٹسٹ بھی ہائر کر لیں, آپ کا بھلا ہو جائے گا. نہ صرف آپ کا بھلا ہوگا بلکہ کنزیومرز کا, لوگوں کا, پیشنٹس کا بھی بھلا ہوگا. مجھے حیرت ہوتی ہے, یقین کریں کہ کس بیسس پہ انہوں نے یہ کمبینیشنز چلائی ہوئی ہیں. اس کو یہ اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو زہر بیچ رہے ہیں. آگے دیکھیں 400 ملی گرام کیلشیم, یا پھر اسے دیکھیں 1250 ملی گرام کیلشیم ڈال دیا گیا اس میں. الامان, لگتا ہے جی نہیں بھر رہا تھا ان کا, تو کیلشیم کا پورا ٹرک اس کے اندر ان لوڈ کر دیا انہوں نے. کچھ تو خدا کا خوف کریں, کچھ سیکھ لیں, دنیا کتنی آگے بڑھ چکی ہے. آپ مجبور لوگوں کے گردے تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کچھ کمپنیاں تو کیلشیم سٹریٹ بھی یوز کر رہی ہیں, وہ بھی اپنے پروڈکٹس میں ڈال رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, کچھ کیلشیم فاسفیٹ ڈال رہی ہیں, باقی کمپنیاں کیلشیم کاربونیٹ اور کچھ کیلشیم گلوکونیٹ کا استعمال بھی کر رہی ہیں, کیلشیم لیکٹیٹ گلوکونیٹ بیسیکلی. اور یہ سب یکساں طور پر انتہائی خطرناک ہیں. کس برانڈ کا ذکر کریں؟ میں نے چند ایک برانڈز کا ذکر کیا, سچویشن کی گریوٹی کا اندازہ ہو سکے کہ کتنا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت. آپ کی صحت اہم ہے, کسی غلط سپلیمنٹ سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیمیج نہیں کرنا, آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیشہ وٹامن لیتے وقت لیبل کو چیک کیا کریں کہ اس کے اندر کیلشیم ہے یا نہیں ہے. کیلشیم والا تو لینا ہی نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کیلشیم لینا چاہتے ہیں, کسی وجہ سے مجبور ہیں, تو آپ نے کیلشیم سالٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ سالٹ آپ کے لیے سیف بھی ہے یا نہیں, کیونکہ میں نے اس میں سالٹس کی نوعیت بھی آپ کو بتا دی ہے, کون سا سالٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ میرے اپنے مطالعے کے مطابق, لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق, کلینکل ٹرائلز کے نتیجے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ آپ کو کیلشیم کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ آپ کا خوراک کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے، آپ نے صرف وٹامن ڈی لینا ہے۔ چلیے اپنا خیال رکھیے، ادھر ہی روک لیتے ہیں، دل ہی اداس ہو گیا، باقی ڈسکشنز کسی اور ویڈیو میں کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔